اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، توبہ کرنے کی فضیلت، توبہ کی طاقت، توبہ کرنے کی برکت۔ پیارے دوستو، میں آپ کے ساتھ توبہ کی طاقت شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان لعین کی دشمنی ٹھن گئی تو شیطان لعین حضرت آدم علیہ السلام کا حاسد اور فریبی دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنا دیا گیا، جنتیوں کے وعدے دیے گئے تو شیطان کو فکر ہوئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، آدم بہرحال میرا دشمن ہو گیا ہے اور میں اس کا دشمن، اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسباب ہدایت بھی ہیں، یہ تو میرا نطقہ بند کر دے گا، کچھ وقت مجھے بھی دیجیے گا کہ میں اس پر غالب رہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تجھے اکثریت کی قوت دی۔ آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا پیدا ہوگا تو تیرے 10 بیٹے ہوں گے، اس کے 100 ہوں گے تو تیرے 1000 ہوں گے، اور تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1 ارب ہوں گے تو تیرے 10 ارب ہوں گے۔ مگر شیطان لعین بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ بعض مرتبہ تو اقلیت بھی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اکثریت ہی کا غلبہ ہو۔ اس نے عرض کی، یا اللہ، بے شک میں اکثریت میں ہو گیا، لیکن اگر طاقتور اقلیت ہو تو اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے مجھے اور طاقت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت دیتے ہیں کہ تو آدم کے بدن میں اس طرح سرایت کر سکے گا جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ کہنے لگا، اب میں اسے بچھاڑ سکوں گا، اس لیے کہ اس کے اندر گھس کر قلب میں وسوسے ڈالوں گا، دماغ کو خراب کروں گا، اور جو چاہے اندر جا کے اب مجھے طاقت مل گئی اور وہ کروں گا۔ مطمئن ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کم بخت کی یہ طاقت کہ میرے اندر گھس جائے، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں، میں اس کے اندر گھس سکوں تو یہ غالب رہے گا، ان سب کو یعنی انسانوں کو جہنمی بنا دے گا، مجھے بھی تو کوئی قوت دیجیے، میں بھی اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تجھ کو بھی ایک اہم طاقت دیتے ہیں کہ شیطان کی 1000 برس کی کاروائیاں ایک دم میں سب ملیا میٹ ہو جائیں گی، اور وہ ایسے چت ہوگا کہ چاروں شانے لگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا پیارے دوستو، ذرا غور سے سننا۔ فرمایا، انسان کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کا مرتکب ہوا ہو، اس نے ایسے عمل کیے کہ کفر تک پہنچ گیا ہو، کفر تک بھی اگر ہو جائے تو توبہ نصیب ہونے پر 1 منٹ میں سارا کفر ختم ہو جائے گا۔ شیطان لعین نے 100 برس کفر کرایا، تم نے ایک سچی توبہ کی اور وہ سارا 100 برس کا کفر ختم ہو جائے گا، اس کی ساری کارستانیاں ختم ہو جائیں گی۔ توبہ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شیطان بھی اس سے عاجز ہے، اس لیے آدمی توبہ نہ چھوڑے۔ ذرا سی بات ہوئی فوراً توبہ کر لے، بلکہ استغفار کو مستقل تسبیح کے طور پر پڑھے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے عافیت بخشی، آپ کی فضل اور کرم سے بہت سی نعمتیں آپ کی کھائیں اور برتیں، آپ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، برابر روزی پہنچائی، آپ کی ان نعمتوں کے کھانے سے قوت آئی، لیکن میں نے اس قوت کو بجائے آپ کی فرما برداری کے نافرمانی میں خرچ کیا۔ کتنے ہی میں نے عیب کیے، آپ نے لوگوں سے پردہ میں رکھا۔ کبھی آپ کا خوف آیا تو آپ کے امن و عافیت سے دھوکہ کھا گیا اور سمجھا کہ مجھے آپ نہ پکڑیں گے، اور آپ کی پکڑ کا خیال بھی آیا تو آپ کے حلم کی طرف دھیان گیا اور عفو و کرم کی امید میں گناہ کر بیٹھا۔ اے اللہ، میں ہر ایسے گناہ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے۔ یا اللہ، میں آپ سے ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جو آپ کے غضب کا باعث ہو، اور ہر اس گناہ سے بھی جس کو آپ نے منع کیا تھا اور میں کر گزرا، اور اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کی نحوست میں آپ کی عبادت اور اطاعت سے محروم ہوا۔
یا اللہ میں نے کتنی بار توبہ کی قسمیں کھائیں، واسطے دیے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن جب شیطان نے اس گناہ کی طرف دعوت دی، مجھے میرے نفس نے اس کو مزین کر کے سامنے کیا، تو میں نے بے دھڑک اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ افسوس مجھے لوگوں سے تو حیا آئی، لیکن آپ سے کبھی حیا نہ کی۔ آپ ہر وقت دیکھنے اور خبر رکھنے والے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ سے کہاں چھپ سکتا ہوں؟ نہ کوئی مکان، نہ اندھیرا، نہ کوئی ہیلا، نہ کوئی تدبیر آپ سے اوجھل کر سکتا ہے۔ افسوس افسوس میری اس جرأت پر کہ جس کام کو آپ نے منع کیا تھا میں نے جان کر بھی مخالفت کی، پھر بھی آپ نے پردہ فاش نہ کیا، بلکہ اپنے بندوں سے اس طرح شامل رکھا کہ گویا میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ ان گناہوں سے شرمندہ ہوں، ان کو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد کوئی نشان چہرے پر لگا دیتے، لیکن اے اللہ تو نے نیکوں کا سا چہرہ بنائے رکھا، لوگوں کی نگاہ میں باعزت رکھا، لوگوں میں مجھے اپنے نزدیک اچھا سمجھتے رہے، ورنہ میں تو جیسا تھا۔ آپ کے علم ہے یہ محض آپ ہی کا کرم اور فضل ہے۔ الہی آپ ایسے سب گناہ میرے بخش دیجئے یا اللہ، جس گناہ کو کر کے میں بھول گیا ہوں، لیکن آپ کے یہاں وہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو ہلکا سمجھا، لیکن نافرمانی پھر بھی نافرمانی ہے، وہ آپ کے یہاں موجود پاؤں گا۔ میں نے بارہا اعلانیہ گناہ کیا، آپ نے چھپا لیا، لوگوں نے دھیان نہ کیا، اور ہر ایسا گناہ جس کو آپ نے اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ توبہ کرے گا تو معاف کریں گے، الہی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے اور میری توبہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ بہت سے گناہ اس طرح کیے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ہوں، مگر خیال کیا کہ توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، یا اللہ گناہ کر لیا، اور نفس اور شیطان نے توبہ سے باز رکھا، گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا۔ الہی میری اس جرأت پر نظر نہ فرمانا، اپنے شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ کے سوا اور کون معاف کرنے والا ہے؟ یا اللہ ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں جن کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو گیا، روزی کی برکت اور خیر نہ رہی، ان گناہوں کی بھی معافی فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کے سبب لاغری آتی ہے، نکات آتی ہے، بروز قیامت حسرت اور ندامت ہوگی، ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ باعث تنگی رزق ہوں، باعث مانع و خیر و برکت ہوں، بعض محروم حلاوت عبادت ہو، سب معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جب بندہ 3 مرتبہ رب اغفر لی کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ میں 3 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یا اللہ کل بروز قیامت مجھ سے حساب نہ لینا، بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت سے جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر دینا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے آپ بھی توبہ کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ ہر کسی کو توبہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔